عمر صاحب لاہور سے، میں اپنے گندے ناپاک کپڑے دوسرے کپڑوں کے ساتھ دھوتا رہا، اب مجھے پتا چلا تو توبہ کر لی، اب کیا صرف کپڑے پاک کروں جن کے 100% ناپاک ہونے کا یقین ہے، یہ سارے کپڑے ناپاک ہیں؟ کیا مطلب؟ تو اب کیا صرف کپڑے پاک کروں جن کے 100% ناپاک ہونے کا یقین ہے، یا سارے کپڑے ناپاک ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، یہ کیا کرتے رہے ہو میرے بھائی، ٹینشن میں ہمیں ڈال دیا آپ نے۔ دیکھو، جب 100% جن کپڑوں کے ناپاک ہونے کا یقین ہے ان کپڑوں کے ساتھ آپ پاک کپڑے دھوتے رہے، دھونے کا اسٹائل اگر ایسے تھا کہ اب وہاں کے کسی مفتی سے پوچھ لیں کس طرح سے دھوتے رہے ہیں آپ، لاہور میں جا کے پوچھ لیں، اب مجھے نہیں، آپ نے یہ تو نہیں بتایا کیسے دھوتے رہے، تو اگر اس طرح سے دھوئے ہیں کہ وہ سارے ہی کپڑے ناپاک کر دیے آپ نے اور 100% ان کے ناپاک ہونے کا یقین ہے، تو پھر تو جو نمازیں آپ نے پڑھی ہیں وہ دہرانی پڑیں گی۔ لیکن اگر اس طرح نہیں ہے، کنفیوژن ہے کہ پتہ نہیں وہ پاک رہے یا نہیں ناپاک ہوئے، تو پھر جن کپڑوں کے 100% ناپاک ہونے کا یقین ہے ان کپڑوں کو پہن کے جو آپ نے نمازیں پڑھی وہ تو لوٹانی پڑیں گی۔ جہاں کنفیوژن والا مسئلہ ہے تو وہ پھر چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، آئندہ کے لیے آپ احتیاط کریں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ نے پاک کس طرح سے کریں وہ طریقہ آپ بتائیں گے تو پھر آگے جواب دینا ممکن ہوگا، ایسے مبہم سا سوال ہے نا تو اس لیے جواب دینا میرے لیے مشکل ہے۔ عبد المحسی کوئٹہ سے پوچھتے ہیں، پاک کپڑے ناپاک کپڑوں کے ساتھ دھل جائیں، جیسے کہ آج کل یہی ہو رہا ہے مارکیٹ میں، ہمارے گھر کے کپڑے ایک ہی واشنگ مشین میں دھلتے ہیں جن میں پاک اور ناپاک دونوں کپڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم 3 بالٹیوں میں پانی ڈالتے ہیں، پہلے پہلی بالٹی میں کپڑا ڈالتے ہیں، اس سے نچوڑ کر دوسری بالٹی میں ڈالتے ہیں، پھر اسی طرح نچوڑ کر تیسری بالٹی میں ڈالتے ہیں، پھر نچوڑ کر خشک کرتے ہیں، کیا اس طرح سارے کپڑے پاک ہو جائیں گے؟ ماشاءاللہ، اب بھی پاک نہیں ہوں گے تو بھائی پھر تو پولیس سے بھی پاک نہیں ہوں گے، بالکل خاندانی طریقہ ہے پاک کرنے کا، اس سے پاک ہو جائیں گے۔ یوں بھی کر سکتے ہیں، آج کل نلکے ہوتے ہیں نا، تو نلکے کے نیچے پانی بہا دیں یا واشنگ مشین میں ہی پانی بہا دیں، یعنی ایک طرف سے پانی آ رہا ہو دوسری طرف سے نکل رہا ہو، تو جتنا پانی اس پورے پروسیس میں استعمال ہوا ہے اتنا پانی اگر بہنے میں استعمال ہو جائے گا اور صابن بھی نکل جائے، اور وہ یعنی صابن نکلنے کے بعد کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد اتنا پانی اس میں استعمال ہو جائے گا تو انشاءاللہ کپڑے ویسے بھی پاک ہو جائیں گے۔ اسپائنر میں کپڑے سکھانے سے کنگھالنے سے کیا پاک ہو جاتے ہیں؟ میری واشنگ مشین آٹومیٹک ہے، اس میں اسپائنر میں کپڑے کنگھالتی ہوں، گندے پانی کے بعد صاف پانی بھی کافی دیر آتا ہے، کیا اس سے کپڑے پاک ہو جائیں گے؟ بنت شاہد کراچی سے۔ اگر ایک دفعہ ناپاک کپڑے دھلنے کے بعد ان میں اتنا پانی بہا دیا جائے کہ ایک طرف سے پانی آ رہا ہو اور دوسری طرف سے نکل رہا ہو، کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 دفعہ ان پانی کو کسی برتن میں ڈبویا جاتا تو اتنا پانی جتنا استعمال ہوتا اتنا پانی بہہ چکا ہے تو وہ کپڑے پاک ہو جائیں گے، لیکن جو مشینیں آٹومیٹک آ رہی ہیں میری معلومات کے مطابق اس میں ایسا ہوتا نہیں ہے، یعنی پانی بہتا نہیں ہے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک دفعہ پانی پورا بھرتا ہے اس میں کپڑے صاف ہوتے ہیں، پھر دوبارہ پانی بھرتا ہے اور وہ پانی نکلتا ہے، پھر تیسری دفعہ پانی بھرتا ہے وہ نکل جاتا ہے، تو اس طرح سے کپڑے پاک نہیں ہوتے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی کپڑے جب ایک دفعہ جب دھلے ہیں تو کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، تو کم سے کم 3 دفعہ ان کو پانی میں کنگھالنا ضروری ہے، تو 3 کے بجائے وہ 2 دفعہ کنگھالے جاتے ہیں، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جب مشین نے 2 دفعہ کنگھال دیے تو 1 دفعہ آپ خود کنگھال لیں، یا تو یہ کام کر لیں یا یہ کر لیں کہ جاری کریں پانی کو، جاری کا مطلب پائپ لگائیں، ادھر سے پانی آ رہا ہو اور ادھر سے نکل رہا ہو، تو جب اتنا پانی نکل جائے گا جس میں آپ کو اندازہ ہو کہ کپڑے پاک ہو گئے تو کپڑے انشاءاللہ پاک ہو جائیں گے۔ ٹب سے نہائیں تو اس سے کیا ہم وضو کر سکتے ہیں؟ گھر میں باتھ روم میں نہانے کا بڑا ٹب ہے جس میں 180 یا 200 لیٹر پانی آتا ہے، وہ ٹب اگر پانی سے بھرا ہوا ہو تو اس میں ایک دفعہ وضو یا غسل جنابت کرنے کے بعد دوبارہ اسی پانی سے وضو یا غسل کیا جا سکتا ہے؟ شیرینہ خان، بھائی ٹب میں اگر آپ نے غسل ایسے کیا کہ ٹب کے اندر بیٹھ کے غسل کیا پھر تو اب نہیں ہو سکتا اس سے کچھ بھی، تو ہاں اگر ٹب سے ایسے پانی لے لے کے اپنے اوپر ڈالتے رہے ہیں جیسے مگے سے جو تمیز سے اسی طرح ہی نہایا جاتا ہے، کہ ٹب کے اندر بیٹھ کے نہیں نہایا جاتا بلکہ ٹب سے پانی لے کے جو ہے وہ اپنے اوپر ڈال رہے ہیں، تو پھر تو اس ٹب سے آپ انہیں غسل بھی کیا، جو پانی بچ جائے وضو بھی کریں یا پہلے وضو کر لیں، ویسے غسل کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن سنت غسل یہی ہے کہ پہلے وضو کریں پھر غسل کریں، اور اگر جاری ٹب ہے اس کے اندر بیٹھ گئے اور نلکا کھول کے پانی اس سے نکل کے جا رہا ہے، آپ نہا رہے ہیں اور پانی بہہ رہا ہے، تو پھر اس میں غسل بھی جائز ہے اور اسی میں وضو بھی جائز ہے۔
بالٹی میں کپڑے کیسے پاک کریں، بالٹی میں ناپاک کپڑے پاک کرنے کا طریقہ بتا دیں، نیز اگر نجاست معلوم نہ ہو کہ کہاں لگی ہو، نہ نشان ہو، تو کیا حکم ہوگا؟ عرفان شکور دبئی سے۔ دیکھو، پہلے جہاں نجاست لگی ہے اس جگہ کو دھو کے صاف کریں، اور اگر پتہ ہی نہیں چل رہا تو اندازے سے دھو لیں کہ اس جگہ شاید لگی ہوئی ہو، اندازے سے بھی دھو لیں گے، اللہ قبول کر لے گا انشاءاللہ۔ باقی یہ کہ بالٹیوں میں پانی، بالٹی میں تو جب کپڑے ڈالے جائیں ان کو اچھی طرح رگڑا جائے، اور پھر کم سے کم 3 دفعہ، جب پہلے یعنی جب تھوڑا صابن نکل گیا نا، اس کے بعد کم سے کم 3 دفعہ بالٹی میں کپڑا ڈال کے نیا پانی لے کے نچوڑا جائے۔ یعنی کپڑے بالٹی میں ڈال دیے، پھر سب کپڑوں کو نچوڑیں، پھر دوبارہ پانی میں ڈال دیں، یعنی بالٹی میں پانی بھرا ہوا اور نیا پانی، اس میں کپڑے ڈال دیں، پھر پھر کپڑے نکال کے اچھی طرح نچوڑیں، پھر تیسری دفعہ بالٹی کو پانی سے بھریں، اس میں کپڑے ڈال دیں اور پھر اچھی طرح نچوڑیں، تو اس طرح سے پاک ہو جائیں گے۔ لیکن آج کل تو بالٹیوں میں دھونے کا رواج نہیں ہے، واشنگ مشینوں میں دھلتے ہیں، اور کپڑے ویسے بھی لوگ نیچے دھو رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، پھر آخر میں بالٹیوں میں ڈالتے ہیں اس کو۔ تو خلاصہ یہ کہ کپڑے میں اگر گندگی کے نجاست کا جو نشان ہے یا بدبو آپ نے اگر ختم کر دی ہے نا، تو پھر 3 دفعہ اس طرح سے پانی میں ڈال کے کنگھالیں گے تو کپڑے آپ کے پاک ہو جائیں گے۔ اور ایک اور آسان طریقہ ہے کہ پہلے کپڑے اچھی طرح دھو لیں، پھر بالٹی میں کپڑے ڈالیں اور نلکے کا پانی کھول دیں، تو جب بالٹی کا پانی نکل کے بہنا شروع کر دے گا نا تو وہ جاری پانی ہو جائے گا، تو بھی کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ قبضے کی زمین پر مسجد اور نماز کا حکم۔ قبضے کی زمین پر بنی ہوئی مسجد میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ ریاض فیروزی۔ قبضے کی زمین پر مسجد بنانا بھی حرام ہے، اور اگر مسجد بن گئی تو اس میں نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ کسی نے نماز پڑھ لی تو وہ واجب الاعادہ ہے، اس نماز کو دوبارہ لوٹانا واجب ہے اگر کسی کے ذاتی جگہ پہ کسی نے قبضہ کیا ہے۔ مدی نکلنے کے حکام۔ اگر مدی کپڑے پر لگ جائے تو کیا کپڑا ناپاک ہو جائے گا؟ کتنی مقدار لگنے سے ناپاک ہوگا؟ اور کپڑے کو پاک کرنے کے لیے کیا طریقہ ہوگا؟ کیا مدی نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ محمد قربان انڈیا سے۔ مدی اس ٹرانسپیرنٹ پانی کو کہتے ہیں جو ہے جب کسی مرد کو خواہش یا شہوت پیدا ہوتی ہے تو جو پانی نکلتا ہے تو اس کو مدی کہا جاتا ہے۔ ایک تو بالکل وائٹ پانی ہوتا ہے جو ڈسچارج ہونے کے وقت نکلتا ہے، وہ اس سے تو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ جو مزی ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور باقی وہ کپڑے پہ لگ جائے تو 1-2 قطرے اگر لگے ہیں تو وہ تو معاف ہیں، تھوڑی بہت نجاست معاف ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہتھیلی کی گہرائی کے برابر جو 5 روپے کا سکہ ہے نا، تو اس کے برابر اگر وہ مزی پھیل گئی ہے یا مختلف تھوڑی تھوڑی شلوار پہ یا جسم پہ کہیں لگ گئی ہے، اور خیال یہ ہے کہ اتنی ہو گئی ہوگی، تو اس کو دھونا پھر لازم ہے، دھوئے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ لیکن دھونے کا طریقہ آسان ہے، حدیث میں غسل خفیف کا حکم ہے، یعنی معمولی سا دھو ڈالنا بھی کافی ہے، تو ہلکا سا دھو دیں گے تو کپڑا پاک ہو جائے گا۔ تو قرآن کیا کہتا ہے کہ نحن خلقناکم، ہم نے بنایا تھا تم کو، فلولا تصدقون، تم میری آیتوں کی تصدیق کیوں نہیں کرتے تھے؟ میری آیتوں کی تصدیق کیوں نہیں، یعنی کیوں نہیں مانتے تھے میرے کہنے سے کہ مر کے ہم زندہ ہو جائیں گے؟ تو اس میں تمہیں تعجب کی کیا بات تھی؟ پہلی دفعہ بھی تو ہم نے بنایا تھا نا تمہیں۔ افرأیتم ما تمنون، اب اللہ اپنی قدرت کی دلائل لے رہا ہے کہ جو اس طرح بنا سکتا ہے وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے۔ فرمایا افرأیتم ما تمنون، فرمایا بتاؤ یہ جو منی کا غلیظ قطرہ ہے، اانتم تخلقونہ، اس کو انسان تم بناتے ہو، ام نحن الخالقون، یا ہم بناتے ہیں؟ خود سے تو بن نہیں سکتا یہ، اس میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے کہ ماں کے رحم میں جاتے ہی آنکھ ناک کان دل دماغ جگر گردے پھیپھڑے کلیجی یہ سب بنا کے پورا بچہ تیار ہو کر ادھر ماں کے پیٹ سے نکلا ہے اور ادھر ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا۔ یہ آٹومیٹیکلی فطرت کو خود سے کہاں سے پتہ چل رہا ہے یہ پیدا ہو رہا ہے تو اب دودھ پیدا کر دو اس کے لیے؟ اسے کچھ بھی نہیں آتا، جو پیدا ہوا ہے دودھ پینے کا سلیقہ آتا ہے، بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں کی طرف لپکتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ سارے کام تم کر رہے ہو یا ہم کر رہے ہیں؟ یعنی اللہ ڈورمن کو تو لفٹ ہی نہیں کرا رہے نا، کہ خود بخود تو اللہ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا، اب یا تو ہم کر رہے ہیں یا تم کر رہے ہو، تم تو کر نہیں رہے تو پھر کون کر رہا ہے؟ ہم کر رہے ہیں۔ تو جو منی کے ایک غلیظ قطرے میں دل دماغ جگر آنکھ ناک گردے پھیپھڑے کلیجی اور پمپنگ کرنے والا دل بنا سکتا ہے، وہ مٹی میں جانے کے بعد دوبارہ کیوں نہیں کھڑا کر سکتا تمہیں؟
فرمایا نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، اور ہم نے تمہارے لیے موت کو بھی مقدر کر دیا، اور یاد رکھو ہم اس سے عاجز نہیں ہیں، علی ان نبدل امثالکم، کہ ہم تمہیں دوبارہ پیدا کر دیں، ابھی ہم اس سے عاجز، ہم تھکے نہیں ہیں، ہم کمزور نہیں پڑے ہیں، وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ہم تمہیں ایسی تخلیق میں پیدا کر سکتے ہیں جس کا تمہیں علم نہیں ہے، تمہیں تو اس کا بھی علم نہیں تھا، یہ تو تم نے دیکھ لیا تو کہہ رہے ہو ہاں ایسے ہو سکتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں تم تو اس کا بھی علم نہیں تھا، وہ تو ہم نے بتایا ہے، تو ایک اور طریقہ ہے جو ابھی ہم بتا نہیں رہے، بعد میں دکھائیں گے تمہیں، پھر تم کہو گے اچھا پتہ چلا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تبھی تو قرآن کہتا ہے جب یہ جہنم کی آگ میں جلیں گے تو کیا کہیں گے، امتنا سنتین واحییتنا سنتین فاعترفنا بذنوبنا، اے اللہ دو موتیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں اور دو زندگیاں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں، پیدائش سے پہلے بھی ہم مرے ہوئے تھے، کوئی حقیقت نہیں تھی، تو نے ہمیں زندہ کیا، ایک زندگی دیکھ لی ہم نے، پھر دوبارہ تو نے موت دی، ہم نے موت بھی دیکھ لی، اور ہمیں دوسری حیات کا یقین نہیں آتا تھا کہ جو موت سے زندگی دے کے دوبارہ موت دے سکتا ہے، کیا وہ دوبارہ بھی زندگی دے سکتا ہے، اس کا ہم انکار کرتے تھے، لیکن آج اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ہم اعتراف کرتے ہیں کہ تو نے 2 مرتبہ مارا ہے اور 2 مرتبہ زندہ کیا ہے، فاعترفنا بذنوبنا، آج ہم اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں، معاف کر دے، مان لیا کہ تو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ ہم سائنسدانوں کی باتوں میں آ کے حماقت کا ارتکاب کر بیٹھے، ان کو پڑھا لکھا سمجھ کے پیغمبروں کو چھوڑ کر ہر چیز ان کمبختوں سے پوچھنا شروع کر دی ہم نے، فاعترفنا بذنوبنا، مان لیا ہم سے جرم ہوا ہے، فہل الی خروج من سبیل، اس آگ سے نکلنے کا کوئی راستہ ہو تو ہمیں بتا دے۔ اللہ کہتے ہیں اب نہیں نکالوں گا، بہت دنیا میں مہلت دی تھی، بہت لوگوں نے تمہیں سمجھایا تھا، 2 اینٹیں آپس میں اگر جڑی ہوئی ہوتی، تم نہیں مانتے تھے کہ یہ خود سے جڑ سکتی ہے، تم نے یہ کیسے مان لیا کہ پورے انگلیوں کے جوڑ خود سے جڑ گئے، آنکھیں کھوپڑی میں آ کے فٹ ہو گئیں، ان کے اوپر بھویں بن گئیں، پھر اتفاق سے وجود میں آتے ایک جنس بنتی نا، مرد الگ پیدا ہو رہے ہیں، عورتیں الگ پیدا ہو رہی ہیں، دونوں کی ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن ہے، دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہے، ان کا ملاپ ایک الگ معاملہ ہے، اور اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہونا بالکل ایک الگ معاملہ ہے، دونوں کو آپس میں نے جوڑ دیا، اور ادھر بچہ پیدا ہو رہا ہے، ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو رہا ہے، پھر فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اس بچے کو آنکھ کان ناک دے کے پیدا کیا تاکہ وہ سیکھے، سیکھتے 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 حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، 40 سال کی بھرپور جوانی کو پہنچ جاتا ہے وہ، پھر دوبارہ الٹا ہونا، دوبارہ بچپنا کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی اگر میری قدرت کا یقین نہیں آیا تھا تو اب دیکھنے کے بعد اعتراف کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، علمتم النشأۃ الاولی، فرمایا تم پہلی مرتبہ پیدا کرنا دیکھ چکے تھے، پہلی مرتبہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے کہ ایسے پیدا ہو رہے ہیں، حالانکہ یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ فلولا تذکرون، تو تمہیں نصیحت کیوں نہیں ہوئی تھی؟ دیکھو اگر ہم میں سے ہر شخص کروڑوں سال کے بعد پیدا ہوتا نا، اور ہماری عمریں کروڑوں سال ہوتی، ہمیں یاد ہی نہ ہوتا کہ کیسے پیدا ہوئے تھے، تو ہم کہتے شاید کوئی اتفاق ہو گیا ہو، شاید کیا ہو گیا ہو، اتفاق۔ تو ڈارون صحیح کہتا تھا کہ بھائی وہ کروڑوں سال میں کوئی آیا تھا تو وہ اب یہاں تک پہنچے، تو ہمیں اتنا پرانی باتیں یاد ہے نہیں، اور اس وقت ہمارا دماغ بھی کنسٹرکشن کے مراحل سے گزر رہا تھا، اس میں ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہو رہا تھا، تو ہمیں یاد نہیں، اب ہم مکمل ہوئے ہیں تو پتہ نہیں۔ اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، تم تو اپنی پیدائش کو جانتے ہو کیسے ہوئی ہے، پانی سے ہوئی ہے، پانی سے ہوئی ہے، یہ پانی ماں کے رحم میں گیا، پہلے ماں روٹی کھاتی تھی خون بنتا تھا، اب ماں روٹی کھا رہی ہے، اس روٹی سے بچے کی آنکھ اگنا شروع ہو رہی ہے، ناک اگنا شروع ہو رہی ہے، دل اگنا شروع ہو رہا ہے، دماغ اگنا شروع ہو رہا ہے، ہر چیز جیسے پودا ہے نا، قرآن کہتے ہیں انبتکم من الارض نبا، ایسے اللہ انسان کو اگاتا ہے جیسے پودے اگتے ہیں، ایسے پورا بچہ اگ کے تیار ہو جاتا ہے، اس کی جڑیں ماں کے رحم میں لگی ہوئی ہوتی ہیں، چپکی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، تم تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا تم نے دیکھا ہوا ہے، فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تو تمہیں پھر نصیحت کیوں نہیں ہوئی؟ پھر کیسے کہہ دیا کہ ہماری کھوپڑی میں نہیں آتا کہ مر کے زندہ ہوں گے، یہ تو دیکھ چکے ہو تم اپنی آنکھوں سے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں
افرأیتم ما تحرثون، اچھا چلو تم ہو سکتا ہے اپنی پیدائش بھول گئے ہو کہ یار ہم پتہ نہیں کیسے پیدا ہوئے ہوں گے، اب تو 20 سال 30 سال 40 سال پرانی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آؤ ایک اور مثال دیتا ہوں، وہ بیج تو تم زمین میں ڈالتے ہو، اس بیج میں دیکھو کیسی انسٹالیشن ہوئی ہوئی ہے یار۔ ایک بیج خدا کی قسم اتفاق سے وجود میں بولو نہیں آ سکتا۔ کوئی کہنا کروڑوں سال میں یہ ایک ایسا بیج وجود میں آ گیا ہے کہ زمین میں ڈالو گے تو اگ کے دوبارہ آم پیدا ہو جائیں گے اس سے۔ ارے یہ کیسا سائیکل ہے یار، کیسا سرکل ہے۔ مٹی میں کچھ بھی ڈالو مٹی کھا کے ختم، لوہا ڈالو ختم، ایک پلاسٹک ہے جو کئی سو سال کے بعد جا کے کچھ اس کا تھوڑا بہت فرق آتا ہے، تبھی تو کہتے ہیں پلاسٹک کی چیزیں نقصان دہ ہے، لیکن وہ بھی ٹائم لگتا ہے اس میں۔ عجیب بات ہے، اتنی اتنی بیج اللہ نے پیدا کر دی ہے، اس میں ایسی انسٹالیشن کر دی ہے، سافٹ ویئر ایسے ڈال دیے ہیں، ایسے پروگرام ڈال دیے ہیں کہ ایسے جادو صبح و شام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ادھر خربوزے کا بیج زمین میں ڈالا، بجائے فنا ہونے کے مٹی پانی ملا، اچانک اس میں کونپلے نکلنا شروع، وہ بالکل الگ چیز ہے، پتے نکل رہے ہیں بھائی، یہ بیج کے اندر تو کوئی پتا نہیں تھا۔ چلو ہو سکتا ہے اتفاق سے کچھ ایسا ہو گیا ہو، ونس اپون اے ٹائم، بعض دفعہ اتفاق سے ایسا بھی ہو جاتا ہے، آدمی کو چیزیں چینج ہو جاتی ہیں۔ لیکن یار یہ عجیب سی بات ہے، چلو پتے نکل آئے، ٹھیک ہے جی، تھوڑے دنوں بعد ان پتوں سے پھول نکلنا، وہ بالکل الگ، ان کی خوشبو الگ، ان کی رنگت الگ۔ ڈارون کی کھوپڑی کیا ہو رہی ہے؟ جس نے کہا تھا نا خود سے بن گئے ہو، وہ یہ منظر میرے سامنے بیٹھ کے دیکھتا نا، میں ایک چپت لگاتے بولتا الو کے پٹھے بتا، اب یہ جو پھول نکل رہا ہے، یہ پھول کو کس نے بتا دیا تھا کہ اب میں نے نکلنا ہے؟ ہو سکتا ہے ڈارون کہتا ہے یار اتفاق سے دنیا میں بہت کچھ ہو سکتا ہے بھائی، اتفاق سے دنیا میں تو پھول بھی نکل سکتے، چلو مان لیا۔ لیکن وہ پھول اگر اتفاقی حادثے کا نتیجہ ہوتے تو اس میں ایک بہت زبردست مینجمنٹ نہ ہوتی کہ وہ خامخواہ میں نہیں نکلا، وہ تتلیوں کو اور پرندوں کو اپنی طرف مائل کر رہا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اس سے کیا ہوتا ہے، پرندے تتلیاں مکھیاں جب پھول پہ بیٹھتی ہیں تو نر جب بیٹھ کے اٹھتی ہیں نا تو نر اور مادہ پھولوں کا کیا ہو جاتا ہے، وہ ذرے اس کے آپس میں چپک جاتے ہیں، اس سے نر مادہ پھولوں کا، یعنی ان کی شادیاں مواصلاتی رابطے سے ہو رہی ہیں، کیونکہ پھول کی ٹانگیں نہیں ہے کہ یہ قاضی صاحب کے پاس جائے کہ میری شادی اس پھول سے کرا دیں آپ، وہ خوشی سے وہیں مجھے دیکھ دیکھ کے پھول رہا ہے اور میں غم سے پگھلا جا رہا ہوں۔ ٹانگیں نہیں ہے نا ان کی بھائی، پھل جو ہے نا یہ بھی پودے کا بچہ ہے نا، انسانوں میں تو بھائی نکاح ہوتا ہے، ملاپ ہوتا ہے، بچے پیدا ہو جاتے ہیں، پھولوں میں تھوڑی، وہ تو بے جان چیز ہے، بے جان سے مراد روح نہیں ہے اس میں۔ تو قدرت نے کیا کیا، پھول پیدا کیا، وہ پھول تتلیوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں۔ تتلیوں کے حاشیے خیال میں بھی نہیں ہوتا کہ قدرت ہم سے انسان کی غذا کا بندوبست کروا رہی ہے، قدرت ہم سے کیا کام لے رہی ہے۔ تتلیاں انجوائے کر رہی ہیں پارک میں، وہ سمجھتی ہیں بھائی پھول آ رہے ہیں، ادھر سے اٹھو ادھر سے، وہ جھوم رہی ہیں، ان کو نہیں پتا کہ اگر ہم یہ کام چھوڑ دیں انسان بھوک اور قحط سے بولو ہلاک ہو جائے، خربوزے پیدا ہونا بند۔ تو ڈارون بیٹھا ہوا ہے ابھی میرے پاس، وہ سارا منظر بولو دیکھ رہا ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ وہ تتلیاں اڑ کے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، ان کو نہیں پتا کہ اس سے نر اور مادہ پھولوں کی آپس میں شادی ہو رہی ہے، وہ جو ذرے ہوتے ہیں نا، اور اس شادی کے نتیجے میں کچا سا پھول جھڑ جاتا ہے اور پھر پیچھے کچا سا پھل۔ میں کہہ سکتا تھا یار اتفاق سے ہوا ہوگا، لیکن وہ جب پھل بڑا ہوتے 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 اتنا بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کا رنگ تبدیل ہونا شروع، اور تھوڑے دنوں میں وہی کمبخت خربوزہ جو میں نے کاٹ کے زمین میں بولو ڈالا، اور اس جیسے ہزاروں خربوزے، اور ہر خربوزے میں ایسے کروڑوں بیج، جو جن میں سے ایک بیج میں نے زمین میں ڈالا تھا، کروڑوں سال گزر گئے، یہ چکر ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، اور یہ ایک پودا نہیں ہے، کروڑوں پودے، کروڑوں درخت، جن میں یہ پروسیس، آم زمین میں ڈالو اس سے آم پیدا ہوگا، بھور آئے گا، اس بھور پہ پرندے آ کے بیٹھیں گے، ہواؤں سے بھی ان کا ملاپ ہوگا، پھر سینکڑوں اسی قسم کی کیریاں۔ بھائی کیری تک تو ہم کہہ سکتے ہیں
کہ ہم یہ جو آموں نے کیری کو کیری کیا ہوا ہے، ہو سکتا ہے یہ اتفاق سے کیری کیا ہوا ہو، لیکن جب اس کیری کا رنگ پیلا ہونا شروع ہوتا ہے اور وہ سرخ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یار یہ تو وہی آم تھا جو ہم نے زمین میں ڈالا ہے، وہی میٹھا آم کھایا تھا، گٹلی پھینک دی تھی کہ یار کسی کام کی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہی تو سب سے کام کی ہے، اس کو تو زمین میں ڈال، آسمان سے پانی برساؤں گا، دوبارہ درخت پیدا ہوگا، اس سے ہزاروں آم، ہر آم میں ہزاروں گٹلی، پھر ایک گٹلی کو زمین پہ ڈالے گا، ان ہزاروں گٹلیوں سے کروڑوں آم اور کروڑوں گٹلیاں پیدا کروں گا۔ بچے پیدا ہونے کی سپیڈ اتنی نہیں ہوگی جتنی آم کی گٹلیاں اور ان کے پھل پیدا ہونے کی سپیڈ ہے، یہ بتانے کے لیے کہ دنیا کبھی بھی قحط سے ہلاک ہونے والی نہیں ہے۔ آبادی کی کثرت کی سپیڈ کم ہے، اور ان کے لیے جو اللہ طرح طرح کے غذائیں پیدا کر رہا ہے، ان کے پیدا ہونے کی سپیڈ ان سے کروڑہ گنا زیادہ ہے۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بس نہیں آ رہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو اچھوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ جو قیامت میں اللہ باتیں بتا رہے ہیں نا کہ میں پھر یہ کہوں گا، میں پھر یہ بتاؤں گا، تو پھر اس وقت اچھوں کو بھی پھر ہم کہیں گے اللہ ایک دفعہ پیدا ہونا بھی دیکھ لیا، ایک دفعہ مرنا بھی دیکھ لیا۔ ایکچولی ایک دفعہ پیدا ہونے میں تھوڑا سا کنفیوز تھا۔ لمس یونیورسٹی کا پروفیسر اس طرح سے بات کرے گا اللہ کے سامنے۔ ایکچولی وہ میں نے ڈاروین کی کچھ کتابیں پڑھی تھیں، ایکچولی وہ میں کچھ آئے تھے اسکالرز، اور وہ اسٹیفن ہاکنگ تھا، کیا نام تھا اس کا، وہ اس نے بھی کچھ اس قسم کی باتیں تھا، بڑا پرسنالٹی اس کی بہت اچھی، اور جب بھی اس نے بات کی گل ویلے دی دے پھل موسم کا کیا اس نے، تو اللہ وہ یہ کہہ کر گیا تھا کوئی خدا ودا نہیں ہے۔ تو ایکچولی میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا تھا، اب میں نے دیکھ لیا تو لیبارٹری سے بھی پتہ چل گیا، ٹیسٹ بھی ہو گیا، دیکھ بھی لیا، اب میں مانتا ہوں۔ اللہ کہے گا اسٹیفن ہاکنگ جس جہنم کی آگ میں جل رہا ہے تجھے اس کے ساتھ وہی کہ اتفاق سے اسٹیفن ہاکنگ جیسا ذہین آدمی بھی پیدا نہیں ہو سکتا، ایک تصویر پہ نہیں بن سکتی، تو اس جیسے ذہین سائنسدان کیسے پیدا ہو گئے؟ اکفرت بالذی خلقک من تراب، اللہ ایسے ذہین لوگوں سے خطاب کر کے کہتا ہے بھلا تم اس خدا کا انکار کرتے ہو جس نے تم جیسوں کو مٹی سے پیدا کیا؟ اس کو کیسے مٹی سے ایسے پتلے بنا کے چلا دیے اس نے، اس کا تم انکار کر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو بھائی ہم سب مان لیں گے، لیکن اس وقت ماننے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے، بس جلدی سے آیتیں ترجمہ کر کے بیان ختم کرتا ہوں۔ فرمایا افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اس سے درخت ہم نکالتے ہیں ان بیجوں سے، یہ سسٹم ہمارا بنایا ہوا ہے یا تم نے کیا ہے؟ یہاں بھی اللہ ڈاروین کو لفٹ کہ خود سے تو ہو ہی نہیں سکتا نا، یہ تو بکواس کر کے گیا ہے، یا تو تم خود کر رہے ہو یا کون کر رہا ہے؟ ہم۔ اب ہو سکتا ہے ڈاکٹر کہیں کہ ہم نے بیج میں یوں کیا تو اب ہم اگا دیتے ہیں، کروڑوں سال سے کیا ہو رہا تھا، اور وہ تو خدا ہی کا پیدا کردہ بیج ہے نا جس میں آپ نے دائیں بائیں کر دیا، اور اگر کچھ بنا بھی لیں تو اسی کی کاپی ہے نا، یہ جیسے ڈیجیٹل کیمرہ آنکھ کی کاپی ہے، تو ڈیجیٹل کیمرہ خود نہیں بن سکتا، تو یہ آنکھ جو اصل ہے وہ خود سے کیسے بن گئی؟ تو اللہ فرماتے ہیں لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، اللہ فرماتے ہیں ہم چاہیں تو تمہاری ان کھیتیوں کو تباہ کر دیں۔ یہ جو کھیتیاں پیدا ہو رہی ہیں، ٹریکٹر چل رہے ہیں، آم کی فصلیں، اور گندم آ رہی ہے وہاں سے اتنے ٹن کپاس کراچی سے ایکسپورٹ ہو رہی ہے، اور امریکہ سے اتنے ٹن گندم آ رہی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہیں نا فصلوں میں ایسے کیڑے پیدا، ابھی تو کورونا انسانوں میں آیا ہے نا، فصلوں میں ہم ایسی بیماریاں پیدا کر دیں، ایسی کھیتیاں تباہ کریں، فضلتم تفکہون، تم صرف باتیں بناتے رہ جاؤ، ایکچولی یہ ہو گیا تھا اس دفعہ، ایکچولی یہ ہو گیا تھا، ایکچولی ایک ایسا جرثیمہ آیا ہے، ایک ایسا کیڑا آیا جس کو بہت بڑا کیڑا ہے۔ اب تک جتنے کیڑے آئے تھے ان کو خود کو کیڑا نہیں تھا، وہ صرف خود کیڑے تھے وہ، لیکن اس دفعہ جو جیسے کورونا کو یہ عام کیڑا نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے اس وبا سے بچائے۔ تو یہ کچھ عجیب سی چیز آئی ہے نا، ڈھیٹ ختم ہونے کا نام لے نہیں رہا، اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے اس سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فضل تم تفکہون، تم باتیں بناتے رہ، پھینکتے رہ جاؤ باتیں، یعنی جو ہم نے بنایا بھی اور بچایا بھی کس نے ہے؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے، فضل تم تفکہون، باتیں بناتے رہ جاؤ، انا لمغرمون، ہمیں تو چٹی پڑ گئی ہے، کہتے ہیں نا اس دفعہ تو معاملہ کیا ہو گیا ہے، بڑا خراب ہو گیا، سارا بزنس تباہ ہو گیا یار، اس دفعہ تو فصل کا ہی بیڑا غرق ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ فرمایا انا بل نحن محرومون افرأیتم الماء الذی تشربون، فرمایا جو پانی تم پیتے ہو بھلا اس کو دیکھو، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون،